لطف اندوز ہو رہے ہیں. تو میں نے کہا قرآن تصویر پیش کرتا ہے رحماء بینہم، آپس میں رحم دل تھے، مہربان تھے. صرف یہی نہیں، اٹھائیے بخاری کتاب فضل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے. حضرت صدیق اکبر مجمع میں اعلان کر کے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں او لوگو ارقبوا محمدا فی اہل بیتہ، ارقبوا محمدا فی اہل بیتہ. او لوگو محمد عربی کی خوشنودی حاصل کرو، ان کے اہل بیت کا احترام کر کے، ان سے محبت کر کے. اللہ کی قسم یہ آب زر سے لکھنے کے الفاظ ہیں. فرمایا ارقبوا محمدا فی اہل بیتہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرو. کیسے حاصل کرو؟ فی اہل بیتہ، کہ ان کے اہل بیت سے محبت اور احترام کرو، ان سے پیار کرو اور ان کا احترام کرو. اللہ اکبر. آئیے خلیفہ ثانی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی خلافت کا وقت ہے. حسنین کریمین اس وقت جوانی چڑھنے لگے. ایک دفعہ ایسے ہوا، یمن کے والی نے، گورنر نے بہت سارے جوڑے بھیجے، اچھے اچھے حلے آئے، وہ تقسیم ہوئے مدینہ میں. جوڑوں کو دیکھا گیا تو حسنین کریمین کے لائق جوڑا ان میں نہیں آیا، سب کو دیے، ان کو نہیں ملے. حسنین کریمین کو جوڑے نہیں ملے. امیر المومنین نے پوچھا ان کو جوڑے کیوں نہیں ملے، سب کے لیے آئے؟ فرمایا حضرت ان کے شایان نشان کوئی جوڑا نہیں تھا. فرمایا خط لاؤ. فوراً خط لکھا یمن کے اسی والی کو. فرمایا 2 اسپیشل قسم کے حلے اور جوڑے تیار کرو میرے پیغمبر کے لخت جگروں کے لیے. 2 خوبصورت جوڑے تیار ہوئے. جب لائے گئے تیار کر کے، اور اگلے جمعے کو حسنین کریمین نے وہ حلے پہنے. امیر المومنین ممبر پر ہے. جب وہ دونوں پیارے جوڑے پہن کے آئے، پتہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں الآن طابت نفسی، اللہ کی قسم ہے اب میرا دل خوش ہو گیا ہے. الآن طابت نفسی، دل میرا ہون ٹھر گیا ہے، میرا دل تو اب خوش ہوا ہے. تو ہم تو قرآن سے یہ تصویر دکھاتے ہیں. فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہیں، نرم دل ہیں، شفقت کرنے والے ہیں، رحمت کرنے والے ہیں، شیر و شکر ہیں. اس کی ایک دوسری مثال دینے لگاؤں. اور محمد الرسول اللہ دعویٰ ہے، والذین معہ اس کی دلیل ہے. اور ان آیات، ان صورتوں کا ایک عجیب ربط ہے. سورت فتح میں نے آخری آیتیں تلاوت کی. سورت فتح سے پہلی سورت کا نام ہے سورت محمد. تو سورت محمد کھول کے دیکھ لیجئے، اس میں آپ کو یہ دعویٰ ملے گا لا الہ الا اللہ. سورت محمد میں یہ لفظ ملیں گے لا الہ الا اللہ. اور سورت فتح کے اندر آپ کو ملے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو سنیے اس آیت کو. فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین، اور وہ لوگ معہ جو ان کے ساتھ ہیں. کن کے ساتھ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں. اشداء علی الکفار، بات تو شروع کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے.
آگے تذکرے صحابہ کی شروع کر دیے، بات شروع کی محمد الرسول اللہ سے، آگے مثالیں اور صفات اور اوصاف بیان کرنا شروع کر دیے صحابہ کے۔ یہ دعویٰ اور دلیل کیسے ہے؟ یہ دعویٰ اور دلیل ایسے ہے کہ جس ہستی کے شاگردوں کا یہ مقام ہے تو اس ہستی کا اپنا مقام کیا ہوگا؟ جن کے شاگردوں کے یہ اوصاف ہیں ان کے استاد کا عالم کیا ہوگا؟ جن کی امتیوں کا یہ مقام ہے ان کے پیغمبر کا مقام کیا ہوگا؟ فرمایا والذین معہ، اور وہ لوگ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ یہاں علماء موجود ہیں، پاس ہے نہیں کہا بلکہ کیا کہا؟ ساتھ ہیں، پاس نہیں، کیونکہ کبھی کبھی بندہ پاس ہوتا ہے لیکن ساتھ نہیں ہوتا۔ آپ کے آس پاس تو بڑے لوگ رہتے ہوں گے لیکن وہ آپ کا ساتھ نہیں دیتے۔ اللہ نے فرمایا یہ صرف پاس ہی نہیں بلکہ معہو، میرے پیغمبر کے ساتھ۔ اوقات کی منڈی میں، خیبر میں، بدر میں، احد میں، ہجرت میں، خندق میں، تبوک میں، ہر دکھ تکلیف میں، فتح مکہ میں، ہر میدان میں پیغمبر کے ساتھ ہیں۔ والذین معہو، اور میں تو کہتا ہوں اس معہو کے اندر ابوبکر صدیق کی شان ہی نرالی ہے کہ آپ زندگی بھر ساتھ رہے، ہجرت میں بھی ساتھ رہے اور آج تک روزے میں بھی ساتھ ہیں۔ والذین معہو، اور پپلی والوں ایک عجیب بات کہنے لگاؤ، جو قرآن ادھر کہتا ہے والذین معہو، جو پیغمبر کے ساتھ ہیں، ادھر بھی ان کی شان ہے۔ اور جب قیامت کا دن آئے گا تو قرآن کہتا ہے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین معہو، یوم لا یخزی اللہ النبی، اس دن اللہ نبی کو رسوا نہیں کرے گا۔ یہ قیامت کا ایسا دن ہوگا اللہ اپنے پیغمبر کو رسوا نہیں کرے گا۔ اور صرف پیغمبر کا ذکر نہیں، ساتھ کیا کہا؟ والذین معہو، جو ان کے ساتھ ہیں، ادھر بھی ساتھ ہیں ادھر بھی ساتھ والے مقام پائیں گے۔ فرمایا ان کے اوصاف کیا ہیں؟ اشداء علی الکفار، پہلی صفت ان کی یہ ہے کافروں کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں۔ اشداء علی الکفار، کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں، اتنے سخت ہیں کہ 313 ہوتے ہوئے بھی اسلحہ بھی نہیں، سواریاں بھی نہیں، لیکن پیچھے نہیں ہٹے۔ یا اشداء کا ایک اور معنی حسن بصری فرماتے ہیں کہ اشداء علی الکفار، اتنی نفرت تھی ان کو مشرک اور کافر سے، پیغمبر کے صحابہ کو، کہ وہ محلے میں ایک جگہ رہتے ہوئے بھی کافر کے وجود سے اپنے کپڑے بھی بچاتے کہ کافر کے ساتھ ٹچ نہ ہو جائے، اور اگر کسی جگہ ہاتھ لگ جاتا تو ہاتھ دھونے لگ جاتے تھے۔ اتنی نفرت۔ یہ کس لیے تھی نفرت؟ اللہ کے لیے تھی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں کے ساتھ ان کا تعلق یہ ہے کہ ان کے مقابلے میں سخت ہیں، سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں، اور آپس میں کیسا تعلق ہے یہ تاریخ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، یہ کسی مولوی کی پیر کی کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ میرے پیغمبر کے صحابہ کا آپس میں تعلق کیسا تھا؟ قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، آپس میں بڑے مہربان تھے، شفقت کرنے والے، رحمت کرنے والے، بڑے نرم دل تھے۔ رحماء بینہم، آپس میں بے حد ان کی مہربانیاں تھی۔ ہم نے تو قرآن کی اس آیت کی روشنی میں صحابہ کی تصویر دکھانی ہے۔
اس آیت کی روشنی میں رحماء بینہم، آپس میں رحم دل تھے، مہربان تھے، ایک دوسرے کے مقابلے میں آنے والے نہیں، ایثار کرنے والے تھے، جان مال اولاد ایک دوسرے پہ نچھاور کرنے والے ہیں۔ اگر آپ نے یہ منظر دیکھنا ہے کہ آپس میں مہربان تھے تو دیکھ لیجئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ کیا ہیں؟ تھوڑا سا میں انشاءاللہ تفصیل میں جا رہا ہوں، صرف آپ کی توجہ درکار ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں لخت جگر ہیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور حضرت فاطمہ میرے پاک پیغمبر کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ کبھی آپ نے اس تاریخ کو پڑھا ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر صدیق نے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا، فرمایا علی، نبی علیہ السلام کی بیٹی کے لیے رشتے تو بہت آ رہے ہیں لیکن آپ جواب نہیں دے رہے نبی علیہ السلام، ہماری رائے ہے آپ جائیں۔ فرمایا آپ چلے جائیں دونوں؟ فرمایا نہیں، آپ کو خود جانا پڑے گا، خود چلے جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں چلا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گیا۔ شرم اور حیا کی وجہ سے سر نہیں اٹھایا جا رہا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا علی بولیے، خاموش ہوں۔ فرمایا علی کہیے، اب بولا نہیں جا رہا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا علی بولیے، جو کہو گے منظور کیا جائے گا، منظور کیا جائے گا، بولیے۔ اس وقت کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رشتے کے لیے آیا ہوں۔ کس کے لیے؟ رشتے کے لیے آیا ہوں، فاطمہ الزہرا کے رشتے کے لیے آیا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا علی مہر کی رقم، پیسے ہیں، ضروریات؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہاں ایک گھوڑا ہے اور ایک زرہ ہے، میدان جہاد میں کام آنے کے لیے زرہ بھی ہے گھوڑا بھی ہے۔ فرمایا گھوڑا رہنے دو، زرہ جا کے بیچ کے آ جاؤ۔ پپلی والوں سننے کی بات ہے، زرہ بیچنے بازار گئے کہ آج زرہ کون خریدے گا، قربان جاؤں ملتے ہیں عثمان ابن عفان سے۔ اور آپ کو پتہ ہے پپلی والوں کے عثمان کون ہے؟ عثمان تو میرے پیغمبر کے دورے داماد ہیں۔ کیسے داماد؟ دورے داماد ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ یہ تاریخ عالم میں، تاریخ انسانیت میں، یعنی انبیاء کی تاریخ میں کوئی ایسا شخص نہیں گزرا کہ جس شخص کے نکاح میں کسی پیغمبر کی دو بیٹیاں آئی ہو۔ یہ صرف حضرت عثمان کی شان ہے کہ ان کے نکاح میں نبیوں کے سردار کی دو بیٹیاں آئی ہے۔ کتنی بیٹیاں؟ تو نبی علیہ السلام کی بیٹیاں تھی کتنی؟ نہیں یاد؟ کتنی تھی؟ بولو۔ 4 تھی۔ سب سے پہلے قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک، اے میرا پاک پیغمبر، قل لازواجک، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے۔ جمع کا صیغہ لایا گیا۔ 4 بیٹیاں کون کون سی؟ حضرت زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین۔ سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب، دوسری حضرت رقیہ، تیسری ام کلثوم اور چوتھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ قربان جاؤں، 2 بیٹیاں
رقیہ اور ام کلثوم یہ ایک کی وفات کے بعد دوسری حضرت عثمان کے نکاح میں دی تو ان سے ملاقات ہوتی ہے. فرمایا علی کیسے آنا ہوا؟ فرمایا عثمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے رشتہ طے ہو گیا ہے. تو دونوں آپس میں کیا بن گئے؟ وہ بولو ہم زلف. کیا ہم زلف؟ تو فرمایا پھر بازار میں کیسے آنا ہوا؟ زرہ بیچنے آیا ہوں. فرمایا زرہ میں خرید لیتا ہوں. 480 درہم تاریخ نے 500 تک لکھے. 500 درہم میں زرہ خرید لی حضرت عثمان نے. 500 درہم حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہتھیلی میں ڈال دیے. جب رخصت ہونے لگے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا بیٹی مصطفیٰ کی ہو اور رشتہ طے ہوا ہو مرتضیٰ سے. فرمایا ذرا بھی میری طرف سے آپ شادی کا تحفہ لے لیں. یہ ذرا بھی قبول کر لیں. پیسے بھی ہو گئے ذرا بھی. اب یہ صورت پیش کرو تو قرآن کی اس آئینے میں دیکھو رحماء بینہم آپس میں نرم دل رحم دل پیار محبت شفقت کرنے والے. تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے ہیں. جب ان کی ولادت ہوتی ہے سن 3 ہجری. ہجرت کے کتنے سال؟ سن 3 ہجری آپ کی ولادت ہوتی ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں. فرمایا ارونی ابنی مجھے میرا بیٹا دکھاؤ. ارونی ابنی دکھاؤ مجھے میرا بیٹا. تو حضرت حسن لائے گئے. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کان میں اذان دی. پپلی والو کیا شان ہے اس ہستی کی جس کی رگوں میں مصطفیٰ کا خون دوڑ رہا ہو اور جس کے کان میں سب سے پہلے توحید کی اذان گونجی ہو پیغمبر کی آواز سے. سب سے پہلی آواز امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید والی. اللہ اکبر اللہ اکبر. اذان بھی دی گٹی بھی ڈالی. آپ کے ہاں یہ ہے طریقہ کار گٹی ڈالنے کا؟ کس سے ڈلواتے ہیں؟ کوئی اچھے آدمی سے ڈلواتے ہیں. اس کو عربی میں کہتے ہیں تحنیک. سنت عمل ہے. تو پتہ ہے نبی علیہ السلام نے کھجور چبائی اسے نرم کیا اپنے منہ میں. نرم کرنے کے بعد اپنے نواسے کے منہ میں اسے یوں پھیرا تالو سے رگڑا. تو پھر میں کہوں کان میں سب سے پہلی آواز بھی پیغمبر کی اور پیٹ میں سب سے پہلی خوراک بھی پیغمبر کا لعاب پہنچا ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا نام کیا رکھا؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے حرب جنگجو. تو کیا آپ دلیر تھے بہادر تھے مجاہد غازی شہید. تو فرمایا نام کیا رکھا ہے؟ حرب. فرمایا حرب نہیں میرے بیٹے کا نام ہے حسن. کیا نام ہے؟ حسن نام رکھا. اور آپ کو پتہ ہے تاریخ نے ایک جملہ لکھا ہے کہ حسن اور حسین یہ 2 ایسے نام تھے کہ اللہ نے پیغمبر کے نواسوں سے پہلے سارے لوگوں سے ان کو چھپا کے رکھا. یہ پہلے نہیں رکھے گئے, یہ انہی کو دیے گئے ہیں یہ نام. تاریخ دیکھ لینا. نام حسن رکھا رضی اللہ تعالیٰ. فرمایا کچھ دن گزرے عقیقہ کرو, سر کے بال اتارو, اتنے وزن کی چاندی دے دو. سارے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام سر انجام دیے. 1 سال کے بعد سن 4 ہجری میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوتی. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں, کان میں اذان دیتے ہیں, گٹی ڈالتے ہیں اپنے لعاب کی اور نام رکھتے ہیں حسین. تو حسن اور حسین عمر میں کتنا فرق ہے؟ 1 سال کا. اور آپ تاریخ میں سیرت میں جب بھی ان کا تذکرہ پڑھیں گے تو ساتھ ملے گا. اس لیے جب ان کا تذکرہ ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں حسنین
करीमैन। अक्सर किताबों में इनका तज़किरा इकट्ठा मिलता है, इसलिए मैं साथ साथ चल रहा हूँ। हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इंतहाई प्यारे हैं। जब पैगंबर को प्यारे हैं तो पैगंबर के सहाबा को भी क्या है, प्यारे हैं। इतने प्यारे हैं अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि एक रिवायत हदीस के अल्फाज हैं और रावी अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं। हसनैन की शान की जो हदीस है, रावी कौन है? अब्दुल्ला बिन उमर। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के लख्ते जिगर हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर फरमाते हैं, मैंने इमामुल अंबिया को सुना, आप फरमा रहे थे, हुमा रैहानताय मिनद दुनिया, दुनिया में ये मेरे दो फूल हैं। क्या है? अल्लाह अकबर। ये मोहब्बत नहीं तो और क्या है? इंसान अपने बच्चों से प्यार होता है, मोहब्बत होता है, तो मोहब्बत में अजीब अजीब नाम पुकारता है। फरमाया ये मेरे फूल हैं। और फिर रिवायत में आता है यज़ुम्मुहुमा, अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें यूं अपने सीने से जोड़ दिया करते थे। व यशुम्मुहुमा, कभी जोड़ लेते और कभी जोड़ के उनको सूंघने लगते थे। तो फूल हैं तो फूल को क्या किया जाता है? खुशबू ली जाती है, तो सूंघा भी करते थे। फरमाया मेरे फूल हैं। मैं सोचता था कि कैसी खुशबू होगी, मुझे अंदाजा लगा कुरान ने कहा, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम कहने लगे इन्नी लअजिदु रिह यूसुफ, मुझे अपने यूसुफ की क्या आ रही है? खुशबू आ रही है। मोहब्बत है हद दर्जा की। यज़ुम्मुहुमा व यशुम्मुहुमा, आप जोड़ लेते, मोहब्बत करते, सूंघ लेते। और कुर्बान जाऊं, फरमाया अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना, हसन और हुसैन ये जन्नती जवानों के सरदार हैं, जन्नती जवानों के सरदार हैं। नबीन के अलावा यानी दुनिया में जो जवानी में फौत हुए या जवानी में शहादत पा गए, जन्नत में उनके सरदार कौन है? हसन और हुसैन है रजी अल्लाह ताला अन्हुमा। एक दिन आप मिंबर पे खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु आते हैं, गिरते पड़ते आ रहे हैं, आप मिंबर छोड़ के नीचे उतरते हैं और हजरत हसन को उठा लेते हैं। उठाकर आप अपने साथ मिंबर पर बिठा लेते हैं। क्या कर लेते हैं? सहाबा का मजमा है, मिंबर रसूल है, अल्लाह के रसूल मिंबर पे जलवा अफरोज हैं। हजरत हसन को साथ बिठा लेते हैं, कहते हैं इन्न इब्नी हाज़ा सय्यदुन, ये तो वो सैयद है जिनको सैयद होने की सनद खुद मुस्तफा दे रहे हैं। फरमाया इन्न इब्नी हाज़ा सय्यदुन, मेरा ये बेटा सरदार बेटा है, लअल्लल्लाह अन युस्लिह बिही बैन फिअतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन, उम्मीद है अल्लाह मेरे इस बेटे की वजह से मुसलमानों की दो बड़ी जमातों के दरमियान सुलह करवाएगा। आपकी पेशन गोई 40 साल पहले दी, 30 साल सन 41 हिजरी में ये बात हो रही है, 5-6 हिजरी की। और कितना अरसा गुजरा? 36 साल गुजरे, यानी 41 हिजरी। सन 41 हिजरी में हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु से सुलह करके हजरत हसन ने उन्हें खिलाफत दे दी। वो सारी लड़ाई क्या हो गई, इख्तिलाफ चपकलश खत्म। खुदारा तवज्जो चाह रहा हूँ, कुछ और कहने जा रहा हूँ। फरमाया ये मेरा बेटा सरदार बेटा है, ये तो अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का आलम है। आप देखिए खलीफा अव्वल
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا عالم دیکھ لیجئے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے چند دن کے بعد مسجد نبوی میں نماز عصر ادا کی گئی۔ عصر کی نماز ادا ہوئی تو وفات مصطفیٰ کے بعد نماز کون پڑھاتے تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی امامت میں نماز ادا کرتے ہیں۔ نماز ہوتی ہے، باہر آتے ہیں، بچوں میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل رہے ہیں، خلیفہ بلا فصل دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور حضرت حسن کو بوسہ دے کے اٹھا کے کندھے پہ بٹھا لیتے ہیں۔ اٹھا کے اپنے کندھے پہ بٹھایا، صرف بٹھایا ہی نہیں، ایک جملہ کہا، فرمایا بے ابی شبیہم بالنبی لیس شبیہم بعلی۔ فرمایا میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہو۔ یہ محبت نہیں ہے؟ بے ابی کہ حسن پہ میرے ماں باپ قربان ہو، بے ابی میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہو، شبیہم بالنبی لیس شبیہم بعلی۔ اللہ کی قسم ہے یہ تو نبی کے مشابہ ہیں، علی کے مشابہ نہیں ہیں۔ کس کے مشابہ ہیں؟ نبی کے مشابہ ہیں، علی کے مشابہ نہیں۔ یہ منظر خلیفہ اول پیش کر رہے ہیں تو بخاری کے الفاظ کیا ہیں؟ وَعَلِيٌّ يَضْحَكُ، اور علی المرتضی یہ منظر دیکھ کے ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ تو میں نے کہا قرآن تصویر پیش کرتا ہے، رحماء بینہم، آپس میں رحم دل تھے، مہربان تھے۔ صرف یہی نہیں، اٹھائیے بخاری کتاب فضل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت صدیق اکبر مجمع میں اعلان کر کے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں او لوگو ارکبوا محمدا فی اہل بیتہ، ارکبوا محمدا فی اہل بیتہ، او لوگو محمد عربی کی خوشنودی حاصل کرو، ان کے اہل بیت کا احترام کر کے، ان سے محبت کر کے۔ اللہ کی قسم یہ آب زر سے لکھنے کے الفاظ ہیں۔ فرمایا ارقبوا محمدا فی اہل بیتہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرو، کیسے حاصل کرو؟ فی اہل بیتہ، کہ ان کے اہل بیت سے محبت اور احترام کرو، ان سے پیار کرو اور ان کا احترام کرو۔ اللہ اکبر۔ آئیے خلیفہ ثانی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی خلافت کا وقت ہے۔ حسنین کریمین اس وقت جوانی چڑھنے لگے۔ ایک دفعہ ایسے ہوا، یمن کے والی نے، گورنر نے بہت سارے جوڑے بھیجے، اچھے اچھے حلے آئے، وہ تقسیم ہوئے مدینہ میں۔ جوڑوں کو دیکھا گیا تو حسنین کریمین کے لائق کوئی جوڑا ان میں نہیں آیا، سب کو دیے، ان کو نہیں ملے، حسنین کریمین کو جوڑے نہیں ملے۔ امیر المومنین نے پوچھا ان کو جوڑے کیوں نہیں ملے، سب کے لیے آئے؟ فرمایا حضرت ان کے شایان نشان کوئی جوڑا نہیں تھا۔ فرمایا خط لاؤ، فوراً خط لکھا یمن کے اسی والی کو، فرمایا 2 اسپیشل قسم کے حلے اور جوڑے تیار کرو میرے پیغمبر کے لخت جگروں کے لیے۔ 2 خوبصورت جوڑے تیار ہوئے، جب لائے گئے تیار کر کے، اور اگلے جمعے کو حسنین کریمین نے وہ حلے پہنے، امیر المومنین منبر پر ہے، جب وہ دونوں پیارے جوڑے پہن کے آئے، پتہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں الآن طابت نفسی، اللہ کی قسم ہے اب میرا دل خوش ہو گیا ہے۔ الآن طابت نفسی، دل میرا ہون ٹھر گیا ہے، میرا دل تو اب خوش ہوا ہے۔ تو ہم تو قرآن سے یہ تصویر دکھاتے ہیں
فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہیں، نرم دل ہیں، شفقت کرنے والے ہیں، رحمت کرنے والے ہیں، شیر و شکر ہیں۔ اس کی ایک دوسری مثال دینے لگاؤں۔ یہ اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کی کتابوں میں، بلکہ بحار الانوار کے اندر بھی ہے یہ روایت موجود ہے، ہمارے ہاں صحاح میں بھی موجود ہے، تاریخ میں بھی موجود ہے، وفیات الاعیان میں بھی موجود ہے۔ کیا الفاظ ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی بیٹی کا رشتہ مانگ رہے ہیں۔ دونوں جانب کی کتابوں میں ہے۔ رشتہ مانگا، حضرت فاطمہ الزہرا کی بیٹی ہے جن کا نام ہے ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت فاطمہ اور حضرت علی کی بیٹی کیا نام ہے؟ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت عمر بار بار رشتے کے لیے آ رہے ہیں، تو پتہ ایک دن کیا کہا؟ فرمایا علی اللہ کی قسم ہے، میں صرف مجھے یہ بات بار بار آپ کے پاس لا رہی ہے رشتے کے لیے۔ معجم طبرانی کے الفاظ ہیں، کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ہر رشتہ، ہر نسب ٹوٹ جائے گا، ہر نسبت سوائے میرے رشتے اور میرے نسب کے، سارے انساب ختم سوائے میرے رشتے کے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ نبی کے اہل بیت سے میرا کیا ہو جائے؟ رشتہ ہو جائے۔ یہ بات کی حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رشتہ دے دیا۔ جو ادھر ہاں ہوئی، آپ فوراً آتے ہیں مسجد نبوی میں، مہاجرین بیٹھے ہیں، سیر و اعلام النبلاء امام ذہبی لکھتے ہیں، آتے ہی کہتے ہیں او مہاجرین بھائیو تم مجھے مبارکباد کیوں نہیں دیتے؟ میں کہا امیر المومنین کس بات کی مبارکباد؟ فرمایا مبارکباد اس بات کی کہ پیغمبر کی نواسی حضرت فاطمہ اور حضرت علی کی بیٹی ام کلثوم سے نکاح ہو گیا، رشتہ ہو گیا۔ جب نکاح ہوا مہر رکھا 40,000 دینار درہم۔ البدایہ والنہایہ حافظ ابن کثیر نے بھی لکھا۔ یہ اکرام، یہ اعزاز، اللہ اکبر۔ اور صرف ادھر ہی نہیں، ذرا میں کچھ اور کہنا چاہتا ہوں۔ تاریخ نے یہ بھی لکھا ہے جب فارس فتح ہوا اور شاہ فارس کی بیٹیاں گرفتار ہوئیں، لونڈیاں بنائی گئیں، بادشاہ کی 3 بیٹیاں، اس بادشاہ کا نام تھا یزدجر۔ یزدجر کی 3 شہزادیاں بھی لونڈیاں بن کے آئیں۔ تو امیر المومنین نے کہا ان کو فروخت کرتے ہیں۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا امیر المومنین عمر، بادشاہ کی بیٹیاں ہیں، ان کے ساتھ وہ سلوک عام لونڈیوں والا نہیں کرنا چاہیے۔ تو فرمایا پھر ٹھیک ہے، ایک اٹھائی، فرمایا ایک لونڈی باندھی دے دو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شہزادی ہے تو ملنی کس کو چاہیے؟ شہزادے کو ہی ملنی چاہیے، فرمایا ان کو دے دو۔ دوسری دے دی محمد ابن ابی بکر کو، تیسری اپنے بیٹے کو دے دی۔ اللہ اکبر۔ جب یہ دے دی، میں جو جملہ کہنے جا رہا ہوں، کربلا کے میدان میں جب حسینی قافلہ پہنچتا ہے اور آپ کے اہل و عیال سارے جام شہادت نوش کرتے ہیں، تو ان میں بچنے والے ایک ہستی ہیں جن کا نام زین العابدین ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، کیا نام ہے ان کا؟ زین العابدین۔ یہ کربلا کے میدان میں یہ بچ جاتے ہیں۔ اور آج بھی روئے زمین پہ حسینی نسل کس تک پہنچتی ہے؟ آگے زین العابدین ہی سے چلتی ہے۔ یہ زین العابدین بیٹے ہیں اسی شہزادی کے جو یزدجر کی بیٹی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی دونوں سے اللہ نے ان کو یہ بیٹا زین العابدین عطا فرمایا۔
اور زین العابدین وہ ہستی ہیں عالم فاضل، اور ایسے عالم فاضل ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، وہ بھی کعبے کا طواف کر رہا ہے، اسی اثنا میں زین العابدین آ گئے۔ بادشاہ کی طرف کسی نے توجہ ہی نہیں کی، اور زین العابدین کے آتے ہی مطاف ایک دم خالی ہو گیا، لوگوں نے راستہ دیا اور وہ فوراً پہنچتے ہیں اور جا کے حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں۔ تو بادشاہ کے ساتھ جو سیکورٹی والے تھے، کئی لوگ تھے، انہوں نے کہا جی بادشاہ سلامت، یہ کون ہے؟ تو بادشاہ نے کہا میں نہیں جانتا ہوں کون ہے۔ کیا کہا؟ میں نہیں جانتا ہوں کون ہے۔ بادشاہ کے پاس ایک شاعر تھا فرزدق، فرزدق بڑا غضب کا شاعر تھا۔ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت نہیں جانتا، پر میں جانتا ہوں کہ یہ کون ہے۔ تو پتہ ہے کیا کہا؟ فی البدی 60-70 اشعار کے اوپر مبنی اہل بیت اور زین العابدین کی تعریف میں قصیدہ کہہ دیا۔ فی البدی کہتے جا رہے ہیں، میں بتاتا ہوں یہ کون ہے۔ اور یہ دیکھیے، یہ تو میں نے ایک انداز پیش کیا کہ حسنین سے نبی علیہ السلام کی محبت، حسنین سے صدیق اکبر کی محبت، حسنین سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت۔ اب ذرا انداز یہ بھی دیکھ لیجئے حسنین کا حال کیا ہے۔ یقین کیجئے زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لختے جگر ہیں، ان سے کسی نے سوال کیا، حضرت آپ کو اللہ نے بڑا علم دیا ہے، ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ مصطفیٰ کی نظر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حضرت عمر اور حضرت ابو بکر کا مقام کیسے تھا؟ آج بھی لوگ علماء سے پوچھتے ہیں۔ تو زین العابدین سے پوچھا جا رہا ہے کہ حضرت ابو بکر اور عمر کا مقام مصطفیٰ کے ہاں کیسے تھا، ان کا مرتبہ مصطفیٰ علیہ السلام کے ہاں کیسا تھا؟ تو مدینہ میں بیٹھ کر جواب دیتے ہیں، دلائل کا انبار نہیں، چند جملوں میں کہہ دیتے ہیں۔ فرمایا پیغمبر کے ہاں ابو بکر اور عمر کا مقام اسی طرح تھا جیسے اب ہے۔ روزے کی طرف اشارہ کر کے کہا، نبی علیہ السلام کے روزے کی طرف اشارہ کر کے کہا مصطفیٰ کے ہاں ان کا مقام ایسے ہی تھا جیسے اب ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اب بھی یہ پیغمبر کے ساتھ ہیں، اور جب تک زندہ تھے تو پیغمبر کے جدا نہیں ہوئے۔ اور ایک جملہ بخاری کا اور کہتا ہوں، مزہ ہی آ جائے گا۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جاؤں رحماء بینہم کی تصویر دیکھیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو لولو فیروز مجوسی نے خنجر سے حملہ کیا اور آپ کو زخمی کیا گیا، آپ کو اٹھایا گیا، صف اول میں کئی بندے ظالم نے جاتے ہوئے خنجر سے مارے، آخر میں ایک صحابی نے چادر پھینکی اور اس کو ادھر ہی پکڑا، جو ہی وہ پکڑا گیا اس نے اپنے خنجر سے خود ہی کو ذبح کر ڈالا، وہ بدبخت ادھر مردار ہوا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا گیا، گھر پہنچایا گیا، آپ شہادت نوش کرتے ہیں۔ یہ بھی تاریخ کا ایک عجیب واقعہ۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر صحابہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے آخری دنوں میں دعا کرتے تھے، اللہم اجعل موتی فی بلد حبیبک، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک، اللہ مجھے جام شہادت نوش کرا دے، شہادت کی موت نصیب کر۔ یہ دعا بھی کرتے ہیں۔ اور کہاں شہادت کی موت؟ پیغمبر کے شہر میں۔ تو کہتے ہیں ہم کہتے 22 لاکھ مربع میل پہ آپ کی خلافت ہے، چڑی پر نہیں مار سکتی، تو مدینہ میں کوئی آ کے کس کی اتنی جرت کہ آپ کو کیا کرے گا؟ یہ بھی عجیب دعا ہے، شہادت مانگ رہے ہیں اور وہ بھی شہر مصطفیٰ میں۔ اللہ نے فرمایا، میرا ایک انداز ہے، دعا قبول ہوتی ہے کہ عمر آپ نے اللہ کے راستے میں شہادت مانگی، صرف پیغمبر کا شہر مانگا،
میں پیغمبر کا شہر بھی دوں گا، پیغمبر کی مسجد بھی دوں گا، پیغمبر کا مصلی اور محراب بھی دوں گا۔ شہادت وہاں ہوتی ہے۔ اٹھا کے جب لے جاتے ہیں، آپ زخمی حالت میں دوائی دی گئی تو وہ زخموں سے باہر آ گئی، آپ سمجھ گئے کہ اب دوا کام نہیں کرتی۔ بیٹے سے کہا عبداللہ جلدی کرو، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے جاؤ، جا کے اماں کو میرا سلام کہنا، اور ساتھ یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین نے کہا ہے، یہ امیر المومنین کا لفظ نہ کہنا، ساتھ کہنا کہ عمر درخواست کرتا ہے کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے حجرے میں جگہ عطا کر دے، کیونکہ یہ حجرہ کس کا تھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ عبداللہ بن عمر خبر لے کے جاتے ہیں، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑتی ہیں اور ایک جملہ کہتی ہیں۔ کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے عبداللہ بن عمر جا کے امیر المومنین کو میرا سلام کہنا، اور کہنا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی کہ ایک طرف میرے شوہر سید الانبیاء ہیں اور دوسری جانب میرے بابا جان ابو بکر صدیق ہیں، لیکن عمر کا مجھ پہ احسان ہے، عمر کی میرے ساتھ نیکی ہے، میں ان کا احسان نہیں بلا سکتی، میں عمر کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں اور میں نے جگہ انہیں دے دی ہے۔ پتہ ہے کیا کون سی بات یاد دلائی تھی؟ یہ وہی تو بات تھی جب منافقین نے ام المومنین پہ تہمت لگائی تھی، تو مسجد میں آ کر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، او میرے صحابہ مجھے مشورہ دو، ظالم منافقوں نے میرے گھر پہ حملہ کیا ہے، میرے گھر تک پہنچے ہیں، مجھے دکھ پہنچا ہے۔ ہر آدمی اپنے اپنے انداز سے مشورے دے رہا ہے، رائے دے رہا ہے۔ کئیوں نے رائے دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ اگر یہ بیوی نہیں تو آپ کے لیے بیویوں کی تھوڑی تو اور ہو جائیں گی۔ فرمایا مجھے اور مشورہ دو۔ اس وقت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں، فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اتنا بتا دیجئے کہ عائشہ سے نکاح رشتہ آپ نے اپنی مرضی سے کیا کہ رب کے کہنے سے کیا ہے؟ تو منبر پہ کھڑے ہو کے اشارہ کیا کہ میں نے رب کی مرضی سے کیا۔ اس وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ کے ایک دم کہتے ہیں سبحانک ھذا بہتان عظیم، سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے، سبحانک اللہ تو پاک ہے۔ اللہ اکبر، یہ جملے کہے، فرمایا جس رب نے آج تک جو آپ کے وجود پہ گندی مکھی بیٹھنے نہیں دیتا، وہ آپ کے بستر پہ گندی عورت کیسے گوارا کر سکتا ہے؟ عائشہ پاک ہے۔ فرمایا منافقین کا علاج میری تلوار کرے گی، باقی ٹینشن نہیں۔ ام المومنین نے یہ باتیں دل میں رکھی، فرمایا عمر کی اس نیکی کا بدلہ میں دینا چاہتی ہوں، جگہ دے دی۔ فاروق اعظم شہادت نوش کرتے ہیں۔ جب آپ کو غسل دیا گیا، جنازہ تیار ہے، کپڑا ڈالا گیا، کفن پہنایا گیا، پتہ ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اچانک میرے کاندھے پہ کسی نے ہاتھ رکھا ایسے، جب میں نے دیکھا، یہ بخاری کے الفاظ ہیں، ہاتھ رکھا تو میں نے پیچھے مڑ کے جو ہی دیکھا تو علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں۔ کون کھڑے ہیں؟ فاتح خیبر شیر خدا کھڑے ہیں، اور کیا فرمایا؟ ایک جملہ کہا، آگے بڑھ کے عمر کو دیکھ کے کہا اللہ تجھ پہ رحمتیں کرے۔ دعا کرنے کے بعد یہ جملہ کہا عمر
تیرے جانے کے بعد تو نے ایسا کوئی بندہ نہیں چھوڑا جس کے اعمال کو دیکھ کے میں علی یہ چاہت کروں کہ ان اعمال کے ساتھ میں رب کو ملوں۔ عمر تو ہی وہ ہستی ہے کہ میں علی بھی رش کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ عمر والے اعمال میں کروں اور رب سے ملوں۔ آپ کے بعد کوئی ایسی ہستی مجھے نظر نہیں آتی کہ میں جس پہ رش کروں کہ ان جیسے اعمال کر کے۔ اور فرمایا مجھے یقین تھا کہ تو اپنے پیغمبر کے ساتھ ابو بکر کے ساتھ روزے میں جگہ پائے گا۔ پھر ساتھ کہا یہ یقین کس وجہ سے تھا؟ کیا مجھے کوئی غیب کا علم تھا؟ نہیں، یہ یقین اس وجہ سے تھا مجھے کہ میں نے اپنے پاک پیغمبر سے ہمیشہ سنا تو آپ فرمایا کرتے تھے خرج تو انا و ابو بکر و عمر، ذهبت انا و ابو بکر و عمر، جئت انا و ابو بکر و عمر، دخلت انا و ابو بکر و عمر۔ میں نے اللہ کے پاک پیغمبر کو اکثر یہ فرماتے سنا، میں گیا ساتھ ابو بکر اور عمر تھے، ہم داخل ہوئے فلاں جگہ ساتھ ابو بکر اور عمر تھے، ہم نے یہ کیا ساتھ ابو بکر اور عمر تھے۔ جب بھی نبی علیہ السلام تذکرہ کرتے تو اس انداز میں تذکرہ کرتے تھے۔ اس تذکرے ہی سے میں سمجھ گیا کہ پہلو مصطفیٰ میں عمر ہی جگہ پائے گا۔ فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں بڑے مہربان ہیں، رحم دل ہیں۔ رحماء بینہم تراہم رکعن سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تو انہیں دیکھے گا یا رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ سبحان اللہ۔ پپلی والوں، رب کے ساتھ ان کا تعلق کیسا ہے؟ کافروں کے ساتھ تو تعلق ایسا ہے کہ ان سے سخت نفرت کرتے ہیں، آپس میں تعلق ایسا ہے کہ شیر و شکر ہے۔ رب کے ساتھ تعلق یہ ہے کہ میرا پیغمبر یا تو انہیں سجدوں میں پائے گا یا قیام اور رکوع میں پائے گا۔ قربان قربان صحابہ کیا شان ہے، لوگ عبادتیں کرتے ہیں، میرے محمد کے صحابہ عبادت کرتے ہیں، ان کا رکوع بھی قرآن بن گیا، ان کا سجدہ بھی قرآن بن گیا۔ یہ اخلاص ہے۔ اب آپ کہیں گے جی رکوع اور سجدے تو اور بھی بڑے لوگ کرتے ہیں، منافقین بھی کرتے تھے، کرتے ہیں، کرتے رہیں گے منافق بھی، لیکن یہ کیسے لوگ تھے؟ دکھاوے کے لیے نہیں۔ فرمائے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ رب کی رضا اور رب کا فضل تلاش کرتے ہیں، رضوانا، رب کی رضا پانے کے لیے یہ سارا کچھ کرتے ہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، رب کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ تو پپلی والو احمد جمشید خان ایک جملہ کہتا ہے، فرمایا میرے پیغمبر کے صحابہ رکوع سجدے قیام کرتے ہیں کیا تلاش کرنے کے لیے؟ رضوانا، رب کی رضا تلاش کرنے کے لیے۔ تو ربا تو ہی بتا، جب وہ تیری رضا کے لیے رکوع اور سجدے کرتے ہیں تو ربا تو نے رضا ان کو دی کہ نہیں؟ تو رب نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سبحان اللہ۔ جب وہ میری رضا، اللہ اکبر، صحابہ زندہ باد، جب وہ میری رضا پانے کے لیے رکوع اور سجدے کرتے ہیں تو میں نے ان کو رضا دے دی ہے۔ رضی اللہ، رب ان سے کیا ہو گیا؟ رضی اللہ۔ اب بتاؤ جب رب راضی ہو گیا تسی راضی ہو نہ تو یا نہیں ہو؟ جی بھائی، جن سے رب راضی ان سے ہم سب راضی، جن سے رب راضی ان سے ہم سب راضی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ایسے جج بننے کی کوشش نہ کی جائے 14 صدیوں کے بعد فلاں ٹھیک فلاں غلط فلاں ایسا نہیں۔ بھائی آپ
14 صدیاں بعد آئے ہیں، رب ان سے 1400 سال پہلے کیا ہو گیا؟ راضی ہو گیا۔ اور میں یہاں ایک اور جملہ کہتا ہوں، یاد رکھو گے، صحیح بخاری کی حدیث ہے اور قرآن کی آیت بھی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، بہت بڑے سرٹیفکیٹ لوگوں کو ملتے ہیں، فلاں کو یہ مل گیا، فلاں کو یہ مل گیا، لیکن محمد کے صحابہ کو رب کی رضا مل گئی۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا بہت بڑی چیز ہے۔ ساری کائنات کو رب کی رضا جنت میں مرنے کے بعد قیامت والے دن اعلان ہوگا کہ جاؤ میں تم سے راضی ہو گیا ہوں۔ اللہ قیامت کو اعلان کریں گے مومنین کو جنت میں داخل کرنے کے بعد کیا کہیں گے؟ احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا۔ او میرے مومن بندو، آج میں تم سے ایسے راضی ہو گیا ہوں کہ آج کے بعد میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں تم سے غلطیاں ہو جایا کرتی تھی، میں تم سے ناراض ہو جایا کرتا تھا، میں روٹھ جایا کرتا تھا۔ یہ سارا اعلان ساری کائنات کے لیے مرنے کے بعد قیامت میں اٹھنے کے بعد ہوگا، لیکن محمد کے صحابہ کو اسی دنیا میں گھر بیٹھ کر اللہ نے فرمایا رضی اللہ۔ سبحان اللہ۔ لوگ یہ اعلان قیامت کو سنیں گے، میرے محمد کے صحابہ تمہیں ابھی سے کہہ دیتا ہوں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ لوگ سجدے کرتے ہیں، لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، قیام کرتے ہیں، لیکن ان کے سجدوں کا مقام کیا ہے؟ فرمایا تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ سبحان اللہ۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی نشانیاں فی وجوہہم، ان کے چہروں میں، من اثر السجود، سجدوں کے نشانات سے ہیں، سجدوں کے آثار کی وجہ سے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی دنیا میں لوگ سجدے کرتے ہیں، لیکن محمد عربی کے صحابہ کے ان کے سجدے ایسے ہیں کہ ان کے سجدوں کے آثار ان کے چہرے پہ نمایاں ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب کئی لوگ کہتے ہیں یہاں ادھر وہ کالا نشان مراد ہے، نہیں ہو بھائی، اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق وہ کالا نشان نہیں، وہ تو آپ 2-3 دن گرم فرش پہ سر رکھ دو تو ہیں، چوتھے دن آپ محراب بن گیا۔ ایک آدمی مجھے ملا، کہتا ہے مجھ سے بیوی تو روٹھ گئی تھی۔ میں نے کہا پھر؟ کہتا ہے وہ ایسی روٹھی کہ پھر اس نے عدالت سے رجوع کیا اور طلاق لے لی عدالت سے۔ کہتا ہے میں اس کے پیچھے بڑا رول گیا، ترس گیا، ٹھیک ہے نا، بیچارہ کوئی روتا ہوگا۔ کہتا ہے پر ایک فائدہ ہے، وہ تو رول گیا پر اس کے جانے کے بعد اللہ نے مجھے محراب کا تحفہ دے دیا۔ میں نے کہا پتہ نہیں کیڑی بلا ہے، میں نے کہا او کے میں کھچی آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ بیوقوف آدمی، بیوی چلی گئی، کہیں نماز پڑھتا رہا، مجھے کس کا تحفہ مل گیا؟ محراب کا تحفہ مل گیا۔ او بھائی ویسے نشان پڑ جائے تو پڑ جائے، میں اس کو رد نہیں کرتا، لیکن قرآن کی اس آیت سے مراد یہ نشان نہیں ہے۔